پہلے کلمہ پڑھو، یہ بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات۔ پھر میں کہتا ہوں مولا حسن کا ایک لفظ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ، مولا حسن کا ایک لفظ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ، امام زین العابدین کا ایک لفظ امیر معاویہ کے خلاف دکھاؤ، امام باقر پاک کا ایک لفظ دکھاؤ، امام جعفر پاک کا ایک لفظ دکھاؤ، امام علی رضا کا ایک لفظ دکھاؤ، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، ایک لفظ دکھاؤ امیر معاویہ کے خلاف۔ 12 امام چپ پہنتے، تساں کیوں پھڑ پھڑ لگی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ۔ کون سا دین؟ امت کو لڑانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ مولا حسن نے بتایا، مولا حسن نے بتایا امت کو جوڑو، اور مولا حسن خود جوڑے امیر معاویہ کے ساتھ۔ باقی سب الزام، ہاں آخری بات سن لو، آخری بات سن لو، جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم مولا علی اور امیر معاویہ کو برابر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے 20-25 سال ہو گئے، میں بغیر وضو کے خطاب نہیں کرتا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں ابھی بھی وضو میں ہوں، وضو کی حالت میں 20-25 سال ہو گئے بغیر وضو کے میں نے خطاب کبھی نہیں کیا، میری طبیعت ہی نہیں مانتی بغیر وضو کے خطاب کیا۔ میں آپ بھی باوضو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے مرتے کلمہ نصیب نہ کرے اگر میں جھوٹ ہوں، اور میں خود علوی ہوں، عوان ہوں، مولا علی کی اولاد ہوں۔ اپنے ابے دی تعریف ہر کسی نے چنگی لگ دی ہے، پر اساں شریعت دے پابند نہ، بالکل 2 باتوں سے صاف انکار، اور 2 باتیں اہل سنت کا شعار، مولا علی اور امیر معاویہ برابر یا تفضیل، حضرت امیر معاویہ مولا علی کے برابر یا افضل، اس سے صاف انکار، نہ برابر نہ افضل۔ یہ میں نہیں کہتا، امیر معاویہ سے پوچھ لیجیے، النہی عبدالعزیز پرہاروی کے پڑھیے، حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ جی آپ افضل کہ مولا علی افضل؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ فرما سکتے تھے وہ سابقون الاولون میں، میں 11ویں یا 12ویں درجے میں ہوں، وہ افضل، یہ فرما سکتے تھے مجھ سے افضل، یہ بھی فرما سکتے تھے نہیں میں کیا میرے ابا ابو سفیان سے بھی افضل، نہیں، فرمایا کیا؟ سنت امیر معاویہ کی بات سن کے جس کی طبیعت میں ٹھنڈ پڑے وہ سبحان اللہ کہے۔ امیر معاویہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں افضل یا علی افضل؟ فرمایا خدا کی قسم مولا علی نے جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں وہ خط صرف مجھ معاویہ سے افضل نہیں، ابو سفیان کی پوری نسل سے افضل۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ ہم ذرا مارو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ توجہ کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ مولا علی افضل والا۔ اب ذرا سننا، 2 چیزوں صاف انکار، نہ تقابل نہ تفضیل، اور 2 چیزوں پر اصرار، بحیثیت صحابی ان کا دفاع کرنا، جو کہ خود حضرت ابن عباس نے سکھایا، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531۔ بھئی صرف خادم نے یہی پوچھا نا کہ آپ وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ 1 پڑھتے ہیں، آپ جواب کیا تھا جو اسی بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 531 پہ موجود ہے؟ انہو فقیہ، وہ فقیہ ہیں، مجتہد ان کا اپنے اجتہاد ہے۔ جواب بعد میں دیا، پہلے کہا دعو فإنہ قد صحب رسول اللہ، امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اب بخاری شریف کی اس حدیث کا کیا کرو گے؟ میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں، کیا کرو گے بخاری شریف کی اس حدیث کا؟ خود رکا حضرت ابن عباس نے، تو بحثیت صحابی ان کا دفاع کیا جائے گا، اور دوسرا بحثیت صحابی ان کی شان بیان کی جائے گی۔ اچیا کو سبحان اللہ، ان کی کوئی اور ان کی شان میں ایک لفظ بھی نہ ہو، صرف صحابی ہونا اتنا بڑا شرف ہے۔ کائنات کے سارے غوث کتب ابدال نجبا نقبا شرفا سب اولیاء امت کو ملا لو، اس صحابی کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے جس صحابی نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس میں بیٹھا ہو۔ دیکھنا شرط نہیں، دیکھنا شرط نہیں، کیونکہ صحابہ نابینا بھی تھے، صرف حضور کی 1 سیکنڈ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے مجلس میں بیٹھا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھنا شرط نہیں ہے، صرف حضور کی مجلس میں ایمان کی حالت میں بیٹھے، ایک لمحہ، سارے غوث کتب ابدال ایک طرف،
توجہ ہے کوئی نہیں؟ اب ذرا توجہ کرنا، میں بات بڑے پتے کی کرنے لگا ہوں کہ بحثیت صحابی ان کا دفاع، بحثیت صحابی ان کی شان بیان. اچھا اب شان بیان کرنے لگے نا، فوراً پتہ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ انہاں دی شان ایک بھی صحیح حدیث کوئی مکہ لکھ کے دے بھی فضائل واسطے صحیح حدیث دی ضرورت ہے. تیرے تو بڑا جاہلی جمنا کوئی نہیں، تینوں اتنا مسئلہ نہیں پتا بھئی فضائل واسطے تو ضعیف حدیث بھی چل دی ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے. اچھا ان کی شان میں حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں. اللہ تینوں کس دسیا؟ تینوں کس دسیا؟ میں نو تے اعلی حضرت دسیا بھی گھڑیاں گئی ہیں، تاج پہ جمنا. سبحان اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 5ویں جلد منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، انگوٹھے چومنا والا رسالہ. اس میں اعلی حضرت نے فرمایا کہ محدث خلیلی اور محدث ارشاد کے بقول 3 لاکھ حدیثیں مولا علی اور اہل بیت کے لیے رافضیوں نے گھڑی، اور بقول امام احمد بن حنبل ناسبیوں نے عمر بن عاص اور معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑی. گل پوری کرو، ڈنڈی کیوں؟ اور ادھر 3 لاکھ کا فگر ہے، ادھر فگر نہیں. رافضیوں نے مولا علی اور اہل بیت کی شان میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محدث ارشاد، حافظ الحدیث جن کو 1 لاکھ حدیثیں سندن متن حفظ ہے، اور حافظ خلیلی یہ حافظ قرآن الحافظ نہیں، حدیث الحافظ ہے. اور امام احمد بن حنبل جن کو 8 لاکھ حدیثیں سندن متن حفظ ہیں. سب سے زیادہ انہوں نے اس پہ نقد لگائی کہ امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑی ہیں ناسبیوں نے. ہوں سمجھ آ گئی ہے؟ ہوں جڑیاں میں پہ پڑھدا وہ گھڑیاں ہوئی نہیں، وہ کڑیاں ہوئی ہیں. امام احمد بن حنبل نے جس میں سب سے زیادہ نقد لگایا کہ امیر معاویہ کی شان میں حدیثیں گھڑی گئی، وہی امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ کے اندر فضائل معاویہ کا پورا باب لاتے ہیں، اور اس میں شعر فہرست عزیز یہی لکھتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیل عذاب. اور پھر جامع الترمذی سیاستہ فضائل امیر معاویہ کا پورا باب اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحد بہ، اے اللہ تو امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، سبب ہدایت بھی بنا. یہ حدیثیں گھڑی ہوئی نہیں ہیں، کڑی ہوئی ہیں. بات سمجھیں؟ بحثیت صحابی ان کا دفاع کیا جائے گا، بحثیت صحابی ان کی شان بیان کی جائے گی. باقی حضور کے ہر صحابی کے ساتھ محبت فرض، حضور کے اہل بیت سے محبت فرض، حضور کے ہر صحابی کا ادب فرض، حضور کے اہل بیت کا ادب فرض، جب تک کہ اہل بیت صحیح العقیدہ ہو. ہاں عمل جیسے بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں، برے سے برے عمل بھی سید کیوں اس کا احترام کرو. ہاں برے سے برے بھی عمل ہو اس کا احترام کرو. جب تک حضور کی نسبت وہ قائم ہے، خون رسول کا حیا ہے، اور جب عقیدہ اس حد تک پہنچ گیا کہ حد کفر کو پہنچ جائے پھر معاملہ دوسرا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اور میرے سامنے بہت کچھ ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا، ہم ذرا توجہ کرو. ہاں میرا خیال تقریر شروع کری ہے نہیں؟ توجہ کوئی نہیں. ہاں توجہ کرو ذرا. اچھا ایک گل ہے بھائی، گل ہے توجہ کرو. گل اللہ نو پتہ کون ہے بھی جنگاں ہونیاں. میں ہون ایک گل کرن لگا جیڑی کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد صفحہ 100 تے بھی لکھی، صفحہ 179 تے بھی لکھی، صفحہ 227 تے بھی لکھی، صفحہ 361 تے بھی لکھی. ہون سوال توجہ کرو، توجہ ذرا قرآن پڑھو، سورۃ الحدید آیت نمبر 10 پڑھ دوں. ذرا ہاتھ کھڑے کرو نا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو. ہاں ماشاءاللہ توجہ ذرا قرآن سنو. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى
سلامت رہیں گے. سبحان اللہ. واہ قرآن تیری شان. سبحان یار اللہ. نہیں مزہ نہیں آیا. اللہ. میں آج پھر پڑھن لگا یار. سبحان اللہ. پھر پڑھا. اچھا جڑا سبحان اللہ کیوں ہاتھ کھڑا کر سارے آنکھوں گے. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ فرماتا ہے صحابہ تم میں برابری نہیں. من انفق من قبل الفتح وقاتل جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا. اولئک اعظم درجہ وہ درجے میں اعظم بلند من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کن سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہ جو بعد میں فتح مکہ سے بعد والے جہاد کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ان سے اعظم کون ہے اکرم کون ہے افضل کون ہے. لیکن جب بات آئی اجر کی انعام کی انعام ایک جیسا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا پہلے والے یا بعد والے سب سے جنت کا وعدہ. اچھا میں ہوں ایک گل کرنا. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال گل کی تھی صفحہ 227 میں. اعلیٰ حضرت فرمایا یہ بتائیں کہ آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى بھی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں. آیت ختم ہوتی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں جانتا ہوں خبر رکھتا ہوں. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے تو پتہ بھی جنگ جمل بھی ہو سی جنگ صفین بھی ہو سی. واہ سبحان اللہ. کمال کی بلا. اللہ اکبر. اللہ تا پہلے تو جان دے تو پھر جان دیں باوجود کیوں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ بات سوچنے کی اللہ کو پتہ تھا کہ نہیں. اللہ کو سب پتہ تھا مشاجرات کا محاربات کا جنگوں کا نزاعات کا اختلافات کا سب پتہ تھا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ خود فرمایا میں سب جانتا ہوں. عجیب بات ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ جوڑا بھی کن کے ساتھ صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کے پہلے اور بعد والے. فرمایا سب سے حسنہ کا وعدہ جنت کا وعدہ باقی میں سارا جاننا تو سکے کرنا. سمجھ نہیں کیا بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بات سوچنے کی ہے کہ تم ان کی جنگیں دیکھ رہے ہو تم ان کے آپس کے اختلاف دیکھ رہے ہو. اللہ مصطفیٰ کریم کی شرف صحابیت دیکھ رہا. سبحان اللہ. اللہ دے نزدیک یہ جنگت اختلاف چھوٹا حضور دی بارگاہ حاصل ہونی یہ بڑی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئیے. سبحان اللہ. تے جے اجازت دیو تو سورۃ الحدید دے نال میں سورۃ الانبیاء بھی ملا دے وہاں. اتھے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب نال حسنہ دا وعدہ بھلائی دا وعدہ جنت دا وعدہ. تو سورۃ الانبیاء دے وچ کے فرمایا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون خسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم سورۃ الحدید میں کیا فرمایا سب سے حسنہ کا وعدہ چاہے فتح مکہ تو پہلے ایمان آندہ تو چاہے فتح مکہ تو کوئی پوچھے کوئی یہ جی آیت پڑھو جیسے حضور دے ہر صحابی دا ذکر ہوئے تھے یہی آیت ہے سورۃ الحدید. فتح مکہ تو پہلے والے بھی تو بعد ہے. اچھا ہون اگلی سورۃ الانبیاء تے آیت نمبر 103 تو لے کے 105 تک اللہ نے کیا فرمایا
فرمایا ان اللہ سورۃ الحدید میں کیا فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب سے حسنہ کا وعدہ جنت کا وعدہ. ادھر کیا فرمایا سورۃ الانبیاء میں ان الذین سبقت لهم من الحسنى جن سے ہم حسنہ کا وعدہ کر چکے اولئک عنہا مبعدون وہ دوزخ سے بہت دور. لا يسمعون خسیسها وہ اس کی ہلکی بھنک بھی نہیں سنیں گے. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوں گے. لا يَخْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ اس دن کی بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہیں کر پائے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فرشتے ان کا استقبال کریں گے. فرشتے انہاں دے راماج کھلوتے ہوں تے تساں انہاں دے راماج کنڈے وچھاؤ. واہ یہ جوڑ کوئی نہیں. واہ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں ان کے آپس کے معاملات ان پہ چھوڑیں. وہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں انہاں دے آپس سے جھگڑے تے اختلاف تے مشاجرات نہیں ویکھنے میں ویکھنا میرے محبوب نبی دے نال ہے. باقی ایک بات یاد رکھیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے پہلے سے بتا دیا. طبرانی شریف کی حدیث پڑھو میرے نبی نے فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلۃ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی. بڑی خاص حدیث میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی. یغفر اللہ لہم لسابقتہم اللہ ان کی تمام لغزشیں اس لیے معاف کر دے گا کہ یہ میرے ساتھ شرف صحابیت رکھتے ہیں. ثم یأتی من بعدہم قوم فرمائے ایک قوم آئے گی جو ان کی ان لغزشوں کی وجہ سے مشاجرات و نزاعات و اختلافات کی وجہ سے ان پہ زبان تان دراز کرے گی. یقبہم اللہ علی مناخرہم فی النار اللہ انہوں نقد بالدوزخ سٹے گا. اور دوسری حدیث جو ابن حبان کے اندر موجود ہے دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے بہقی شریف کے اندر امام بہقی بھی اس کو لائے. میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ و اسحارا حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے لیے پسند کیا واختار علی اصحابہ و اسحارا اور میرے صحابہ اور میرے سسرالیوں کو میرے لیے پسند کیا. ابو سفیان میرے نبی کے سسر ہیں کہ نہیں؟ امیر معاویہ میرے نبی کے سالے ہیں کہ نہیں؟ ابو بکر میرے نبی کے سسر ہیں کہ نہیں؟ عمر میرے نبی کے سسر ہیں کہ نہیں؟ حضور فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا واختار علی اصحابم و اسحارا اسحار کہنے ہیں سسرال علیہ اللہ نے میرے صحابہ اور میرے سسرالیوں کو میرے لیے چنا. سیأتی قوم فرمائے ایک قوم آئے گی یسبونہم وینتقصونہم جو صحابہ پہ تنقید کرے گی زبان تان دراز کرے گی. تو یا نبی پھر کیا کرنا؟ فرمایا فلا تجالسوہم ولا تآکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم. ہاں حضور حدیث نو میں ذمہ دار ہوں مجھے چوک میں کھڑے ہو کے گولی مارو نقد و نقد سودا. بیکی شریف میں حدیث نو ابن حبان میں حدیث نو میں مجرم آپ کا اگر حدیث ہو تو آپ سے کچھ نہیں ہاتھ جوڑ کے اللہ دا واسطہ امت تے رحم کرو. گل سمجھ آئی؟ آج دے پیر دا خلیفہ ہوئے نا تو وہ نہیں جھلیندہ تو جیڑا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ جو بیٹھا اللہ سبحان اللہ. اصل لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کی محفل میں حضور کی مجلس میں جو ایمان کی حالت میں بیٹھا اس نے مقام کیا پایا. صحابی نمازوں سے نہیں بنتے صحابی بیت اللہ کے طواف سے نہیں بنتے کیا بات صحابی صدقہ و خیرات سے نہیں بنتے صحابی ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنے والا
اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانے والا 1400 سالہ تاریخ میں بطور چیلنج کہتا ہوں، آل سنت کی کوئی ایک کتاب اٹھا کے دکھاؤ کہ کسی 1400 سالوں میں کسی امام نے یا 12 اماموں نے امیر معاویہ کو کافر کہا ہو، یا ان کے خلاف کوئی ایک لفظ دکھا دو 12 اماموں کا۔ یہ سارے آج کے تماشے پڑے ہوئے ہمارے، وہ جی فلاں تاریخ میں لکھا، میں آکھا میں قرآن حدیث پہ پڑھتا، تو تاریخ میں کدی پھردا؟ تاریخ دی اوقات کے بہقی شریف میں حدیث، ابن حبان میں حدیث، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے، میں پھر یہ حدیث پڑھتا ہوں، ان اللہ اختارنی واختار علی صحابہ وصحارہ، اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے صحابہ اور میرے سسرال والوں کو اللہ نے میرے لیے چنا، میرے لیے پسند کیا۔ اللہ سیاتی قوم، فرمائے قوم آئے گی یسبونہم وینتقصونہم، جو ان پر زبان تان دراز کرے گی، وینتقصونہم، ان کی شان گھٹائے گی، فلا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم، سونے نبی فرمایا انہوں نے مجلس سے جو نہ بوائے، ان کی مجلس میں نہ جانا، وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پہ بھی نہ جانا، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کے لیے بھی نہ جانا، ان نال کھاونا نہیں، ان نال پیونا نہیں، ان نال رشتہ نہیں، ولا تناکحوہم، ان نال رشتہ نہیں کرنا۔ حضور کچھ اور فرمائیں اور آپ کچھ اور فرمائیں، کیا بات، پھر ہم کیوں نہ آپ کو فرمائیں واہ کہ واہ، بندے دے پتر بنو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق فرمایا، سبحان اللہ، توجہ ہے کوئی نہیں؟ حضور دے یار ایڈے ہولے نہیں جتنا تم سمجھے۔ حضور نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، طبرانی شریف کی حدیث، نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ حضور نے فرمایا جب بھی میرے کسی صحابی کا ذکر ہو خیر کے ساتھ کرو، شان بیان کرو، بک بک کرنے کی اجازت نہیں۔ واہ واہ، سبحان، باقی سورۃ الحدید آیت نمبر 10، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 سے 103، سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورۃ الانفال آیت نمبر 9، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہاں اے نعرہ میرے علیہ سنت میں نہیں لایا، حق حق، اے میں 5 آیتیں دی سپورٹ تک کھلوتیاں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، جو حضور نے ویکھن والا بھی جنتی نہیں تھے، تو جنتی ہیں۔ حق حق حق، اللہ، ایمان کی حالت میں جس نے حضور کی زیارت کر لی، یہ حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا ایک سیکنڈ کے لیے، اور ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا گیا۔ وہ کون ہے؟ جنتی۔ آج پتہ نہیں عجیب بات ہے، ابو سفیان پاک کا نام سن کے طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا حضور نے فتح مکہ کے دن کیا فرمایا تھا؟ جی ہاں، اذا ذکر اصحابی فامسکو، تو سن گل بدھندے پیو، کف لسان۔ کف لسان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جے لے اپنے ڈنڈیاں مارنا پھر افسوس لگدا، یہ کف لسان دے غلط مطلب کر دے پہنے صرف 5 منٹ میرے سامنے بٹھاؤ، صرف کینیڈا دے ویزے لینڈ نال نہیں سمجھ آتی دی۔ جی ہاں جی، امیر معاویہ کے بارے میں تو ہمیں کف لسان کا حکم ہے۔ تم نے جھنڈے اٹھا لیے، تم نے جلسے نکال لیے، تو جلوس کر لیے۔ میں نے کہا کف لسان کا یہ مطلب ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ حیا شرم کرو۔ ایران کے مال میں اتنے اندھے ہو گئے تمہیں کف لسان کا بھی پتہ نہیں چلا۔ کف لسان کا مطلب یہ ہے گلہ نہ کرو، اور یہ کف لسان صرف حضرت امیر معاویہ کے لیے نہیں ہے، ابو بکر پاک کے لیے بھی، عمر پاک کے لیے بھی، عثمان پاک کے لیے، مولا علی پاک کے لیے، ابو سفیان پاک کے لیے، امیر معاویہ سب کے لیے۔ گلہ نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، شکوہ
شان نہیں کٹانی، زبان تان دراز نہیں کرنی، صرف شان بیان کرنی ہے۔ یہی کف لسان کا حکم ہے۔ اذا ذکر اصحابی فامسکو، فرمایا جب بھی میرے صحابی کا ذکر کرو خیر کے ساتھ کرو، اور جو میرے صحابی کا گلہ کرے اس کو فامسکو، چپ۔ واہ واہ سبحان کف لسان کا یہ مطلب، اور کف لسان کا مطلب صرف حضرت امیر معاویہ ابو سفیان نہیں، حضور کے ہر صحابی کے متعلق، حضور کے اہل بیت کے متعلق، حضور کے ازواج کے متعلق کف لسان کا یہ مطلب کہ گلہ نہ کرو۔ یہ بات سمجھے نا، بخاری شریف سمجھیں، پہلی جلد صفحہ 531 کی حدیث سمجھے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھائی کہ دعہو فإنہو قد صاحب رسول اللہ، امیر معاویہ پہ اعتراض نہ کر، وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ یہ ہے کف لسان، یہ ہے کف لسان کہ اعتراض نہیں کرنا، گلہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، بس تعریف کرنی ہر صحابی نبی۔ جنتی مطلب یہ ہے، میں اب بہت تھک چکا ہوں اور تقریر بھی آج بہت لمبی ہو گئی ہے، بس میں صرف تو دعا دے سکتا ہوں اللہ تعالیٰ جناب نو دین دنیا دی بھلائیاں دے وے، دنیا اور آخرت دی بھلائیاں دے وے۔ سب تو زیادہ پورے اجتماع توجہ نال تقریر جڑی سنی ہے نا جی، سارے سنی، پر دو بندے میں خاص نوٹ کیتا، بہت خاص توجہ۔ ایک اے بیٹھے ہیں ساتھی ہے ساڑھے کیس میں گرامی ہے جی عمر یاسر، ایک اے نوجوان بیٹھے سفید کپڑے اور نیلی کوٹی پہی ہے، کہنا ہے جی ظفر آباد، انہیں کر کے تقریر سنی، اے سٹائل ہے تقریر سنی، یہ نہیں ہوئی عجیب تماشا ہے۔ کدی انجیکشن پہ کون آندہ پہ اچھا کون جا رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے یار؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنا کرو تاکہ بات پلے پڑے، بات سمجھے۔ آج جو میں نے تقریر کی ہے نا بہت کیتی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ اپنے محبوب دن صدقے فضل فرمائے گا، اور انشاءاللہ جڑا منصف مزاج ہے نا، عادل منصف مزاج، انشاءاللہ وہ سوچن تو ضرور مجبور ہو سی بھئی سیالوی جتنے حوالے دیتے ہیں تے گلنا جی میں سمجھائیاں، یہ مطلب ہے وچ گل ہو رہے گال بچ ہو رہے جی کیا اور نہیں میں قرآن و سنت میں نے کہاوتاں کہانیاں تک کسے نہیں آندے، تو میں ادھیاں 17 پڑھن والا بھی نہ، گل کرو تول کے کرو تو پوری کرو تو منڈ کے کرو، کیا اگلے نو سیک تے چڑھے نا بھی گل آئی ہے، ادھی گل ادھی وجہ ہے کہ میں کوئی صرف جنگ خطاب نہیں کرنے، میرے خطاب الحمدللہ نیٹ تے پوری دنیا سن دی، تو میں اگر کچی گل کرساں تو اس دا نقصان میرے عقیدے نو، جی ہاں اس دا نقصان میرے مسلک تے میرے عقیدے نو ہے، تو جب میں خود دو نمبری کرنی ہے قرآن و سنت نال تو میں اپنی قبر خود خراب کر رہا ہوں، تو میں نو کیڑی لوڑ ہے کسی دے پیچھے میں اپنی قبر خراب کر رہا ہوں، تو میں وہ گل صحیح کیوں نہ کریں جڑی ہے سلامت رہیں جی۔ تے اج دا پیغام ہے کہ حضور دی ذات ہوئے، میرے کریم نبی دی بات ہوئے، میرے نبی دی اقوال ہون، افعال ہون، میرے نبی دی والدین ہون، میرے نبی دی ازواج ہون، تے ازواج چو ہون علی اولاد ہوئے، تے حضور دے اصحاب ہون، حضور دی طرف منصوب اشیاء ہون، اشخاص ہون، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی نے نسبت رکھ دیئے، ہر نسبت رسول دا دل و حیا کرنا اسم و ایمان آخدے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہون احترام تے ادب نال سلام پڑھو تے مہربانی کرو میرے تے نہ ترٹے ہو، ہون اتھو باری جائیو۔